السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ دوستو، آج رکوع سجود سیریز کے سلسلے کا لیکچر نمبر 39 ہے۔ اس لیکچر میں آپ سے میں سورہ کاف کی آیت نمبر 39 اور 40 پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان آیات کی انڈرسٹینڈنگ پر بعد میں جاؤں گا۔ پہلے ان دونوں آیات کے مروجہ ترجمہ پر کچھ سوالات اور معلومات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ آیت نمبر 39 کا ترجمہ لگا رہا ہوں، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے، پس آپ اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں، اور آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ یہاں پر پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ جو کہنے والے ہیں وہ کون ہیں اور کہہ کیا رہے ہیں جس پر صبر کرنا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2 ہے، ہمارے پیارے مترجمین نے صبر کے معنی ہی نہیں کیے، آخر کیوں نہیں کیے؟ جبکہ اس کے معنی ہیں تو ثابت قدم رہ، اور اس کے دوسرے معنی جو بنتے ہیں وہ ہے تو ڈٹ جا۔ لہٰذا دوستو مزید دیکھیں، ترجمہ میں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، پس آپ اس پر صبر کریں جو وہ کہتے ہیں، اور آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ دوستو انہوں نے آیت میں موجود لفظ طلوعی کے معنی نہیں کیے ہیں، جبکہ اس کے معنی ہیں عروج، اس کے دوسرے معنی ہیں بلند و بانگ، کیونکہ اس آیت میں یہ الغروب کی ضد میں آیا ہے۔ غروب کے معنی زوال اور ڈوبتا ہوا ہونا کے ہوتے ہیں، اور اس کی ضد میں طلوعی کے معنی عروج اور دوسرے معنی بلند و بانگ خود ہی طے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر مرکب طلوعی شمسی کو دیکھا جائے تو یہ مرکب کے دونوں الفاظ ہی قبلہ کے مضاف علیہ ہیں، یعنی قبلہ طلوعی شمسی مرکب اضافی ہے۔ مزید دیکھیں، شمسی کے ساتھ ال لگا ہے، یعنی یہ معرفہ ہے۔ اس کا ال بتا رہا ہے کہ شمسی اور بھی ہیں، لیکن اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اور سائنسدانوں کے مطابق کائنات میں متعدد سورج ہیں، لیکن آیت میں الشمسی سنگولر کے طور پر موجود ہے، جبکہ ال یہ بھی بتا رہا ہے کہ نیلے والے خلا، جس کو آسمان بھی کہا جاتا ہے، اس میں جو سورج ہے اس سے آیت والے الشمسی کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ لہذا ترجمہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ اور آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے۔ دوستو انہوں نے ترجمہ میں 2 مرتبہ سے لکھا ہے، جبکہ آیت میں کوئی ایسا لفظ ہے ہی نہیں جس کے معنی سے کیے جا سکیں۔ حروف جارہ من کے معنی سے ہوتے ہیں، اور من پوری آیت میں موجود ہی نہیں ہے۔ مزید دیکھیں، مترجمین لکھتے ہیں کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں۔ دوستو پوائنٹ نمبر 1 ہے، غور کریں، پیارے مترجمین نے حمدی کے معنی حمد لکھے ہیں، جبکہ حمدی کو حمد لکھ دینا حمدی کا معنی نہیں ہوتا۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ حمدی کیا چیز ہے جس کے ساتھ تسبیح ہوگا؟ آیت پر غور کریں، انہوں نے تسبیح کے معنی تسبیح کر دیے ہیں، جبکہ تسبیح تو الکتاب المبین کی سورہ 24 کی آیت نمبر 41 میں ایک الگ مینشن ہے۔
چلیں اگر میں اور آپ تسبیح کے معنی تسبیح کر بھی لیں تو سوال سامنے آتا ہے کہ تسبیح کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو ایک لفظ کے طور پر موجود ہے نا۔ دوستو غور کریں، انہوں نے لکھا ہے کہ آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر۔ اس ترجمہ کو پڑھ کر سوال سامنے آ رہا ہے کہ قطبین کی طرف تو دن 4 ماہ کا ہوتا ہے اور رات بھی 4 ماہ کی ہی ہوتی ہے یا 5 ماہ کی ہوتی ہے، اور کہیں پر 23 گھنٹے کا دن ہے۔ ان سب جگہوں پر ان کے والا عقیدہ اور اس آیت پر عمل کیسے ہوگا اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہے تو؟ ویسے بھی اگر اس ترجمہ کو دیکھیں تو نہ تو وہاں طلوعی کا قبل ہے اور نہ ہی غروبی کا قبل ہے، کیسے اپلائی ہوگی یہ آیت وہاں پر؟ میں یہ سوال پوچھنے کی جسارت بھی کر رہا ہوں کہ کیا اللہ جس کا دعویٰ ہے کہ مجھے ہر پل کا اور ہر چیز کا پتہ ہے، اس ترجمہ کو پڑھ کر تو لگ رہا ہے کہ عرب کے باہر ان سب جگہوں کا اللہ کو پتہ ہی نہ تھا۔ اگر پتہ ہوتا تو طلوعی سورج سے پہلے اور مغرب سے پہلے کی بات ہی نہ کرتا، یا پھر وہ لوگ جن کا عقیدہ ہے اور جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے دونوں ہی غلط ہیں، عقیدہ اور ترجمہ، کیونکہ آیت کا یہ ترجمہ بنے گا ہی نہیں۔ اور آیت کا لفظ الغروب تو معرفہ ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ال بتا رہا ہے کہ جو خلا میں سورج ہے اس کے غروب ہونے کی بات نہیں ہو رہی، کیونکہ زمین کے مطابق وہ اپنی جگہ پر سٹل ہے، زمین مدار میں گھوم رہی ہے، وہ اپنی جگہ سٹل ہے، وہ اپنے مدار ہیں، کچھ الگ ہوں گے ان میں گردش کر رہے ہیں، لیکن زمین کے مدار کے مطابق وہ سٹل ہے۔ لہذا اگر سائنسدانوں کی اس بات کو مان لیا جائے تو یہ آیت ہی غلط ہے، یا پھر آپ مان لیں ترجمہ غلط ہے۔ اور ویسے بھی جب زمین گردش میں آتی ہے تو اندھیرا اور اجالا جس کو رات دن کہا گیا وہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ زمین کی حرکت کی وجہ سے ہی ہو رہے ہیں۔ زمین کے مطابق وہ دونوں سورج ہو یا چاند وہ اپنی جگہ پر سٹل کھڑے ہوئے لیکن اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ مزید آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آیت میں لفظ قبلہ آیا ہے۔ قبلہ کے معنی ہوتے ہیں شروعات، ابتدائیہ اور پہل کے۔ آیت میں لفظ قبلی نہیں ہے، قبلی ہوتا تو چلو پھر بھی معنوں پر نظر ثانی کی جا سکتی تھی۔ مزید اگلے والی آیت جو ہے سورہ کاف کی 40 ہے، اس کا ترجمہ دیکھیں، میں نے اسکرین پر لگایا، لکھتے ہیں اور آپ رات کے کچھ حصے پھر اس کے بعد تسبیح کریں اور سجدے، بریکٹ میں لکھا ہے نماز کے بعد، بریکٹ میں لکھا ہے بھی۔ دوستو اس ترجمہ کے مطابق رات کے کچھ حصے میں تسبیح کرنا ہے اور وہ بھی حمد کے بغیر۔ اس آیت کے ترجمہ میں پھر انہوں نے سبیح کے معنی تسبیح کر دی ہے، جبکہ اگر آپ خود الکتاب المبین میں سبیح والی آیات کا مطالعہ کریں تو انہوں نے خود سبیح کے معنی تیار نہ کیے ہیں، خود سبیح کے معنی اس سے الگ بھی یہ لوگ کرتے ہیں، جبکہ سبیح باب تفعیل سے ہے، معنی ہے عملاً سرگرمی کرنا، یا اس کے دوسرے معنی ہے سرگرمی عمل رہنا، اس کے معنی ہے یہ دونوں ہی۔ مزید اس ترجمہ کے مطابق رات کے کچھ حصے میں صرف سبیح ہوگا اور وہ بھی حمد کے بغیر، اندازہ لگائیں آپ۔ اور ویسے بھی اس ترجمہ پر اگر عمل کر لیا جائے تو رات بھر تو آدمی سو ہی نہیں پائے گا،
اور جب وہ رات بھر سو نہیں پائے گا تو دن میں بھلا کام کیا کرے گا؟ اور اگر وہ کام نہیں کرے گا تو نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ جائے گا اور باس الگ سے ڈانٹے گا۔ یعنی رات کو جاگنے والا دن میں تو بلکہ اس کو نیند زیادہ آئے گی۔ رات کو جب نہیں سویا تو دن میں نیند آئے گی۔ تو اس کے علاوہ وہ علاقے جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی، وہاں بار بار وضو کرنا پڑے گا تو ویسے نمونیا ہو جائے گا ٹھنڈ لگنے سے یا بیمار ہو جائے گا۔ تو اس بیماری کا یا نمونیا ہونے کا ذمہ دار میں تو مترجمین کو ٹھہراتا ہوں، جس نے کتاب مرتب کی اس کو ٹھہراتا ہی نہیں ہوں، کہ تراجم کی غلطی ہے۔ تراجم آیت کے کنٹینٹ کے مطابق ہے ہی نہیں۔ مزید دیکھیں، انہوں نے ترجمہ میں بریکٹ دی ہے اور اس بریکٹ کے اندر نماز لکھا ہے، یعنی حال یہ ہے کہ اپنا عقیدہ آیت پر تھوپنے کے لیے آیت کے لفظ السجود کا ترجمہ نماز کر دیا، جبکہ السجود جمع ہے اور نماز سنگولر ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ السجود کا ترجمہ بھلا نماز کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ آیت میں السجود بھی ال کے ساتھ ہے، ال لگا ہوا بتا رہا ہے کہ مروجہ جو ماتھا زمین پر لگا کر شور کر دیتے ہیں کہ ہم نے سجدہ کر لیا ہے، کیا یہ ان کے ماتھے زمین پر لگا کر کانوں کے پاس ہاتھ رکھنا سجدہ ہے بھلا؟ کیا یہ سجدہ ہوتا ہے؟ جبکہ ال بتا رہا ہے کہ مروجہ والا چیز یا جو یہ عمل کر رہے ہیں وہ اس سے میرا تعلق نہیں ہے۔ دوستو، انہوں نے لکھا ہے کہ السجود کے بعد بھی تسبیح کریں۔ سوال یہ ہے کہ تسبیح جو کہ حمدی کے ساتھ ہے، یہ تو سجود کے بعد ہوگی، سجود میں کیا کرنا ہے اور کیا پڑھنا ہے؟ مروجہ ترجمہ کے مطابق حمدی کے ساتھ تسبیح تو سجود میں ہے ہی نہیں، یہ تو بعد کی بات ہے، بعد میں کوئی عمل ہے جو کرنا ہے۔ لہذا انہوں نے ادبارہ کا ترجمہ کے بعد کیا ہے، جبکہ کے بعد تو قبلی کے معنی ہوتے ہیں، بھلا ادبارہ کے معنی کے بعد کیسے ہو گئے؟ جبکہ ادبار سجود مرکب اضافی ہے، اس کا ترجمہ تو سجود کے ادبار ہونا چاہیے، اور دبرا روٹ سے اس کا تعلق ہے۔ یہ لوگ خود ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، مذہبی پیشواؤں کے اور لغاتوں اور ڈکشنریوں میں بھی لکھا ہے کہ دبر جو ہے وہ چوتڑ ہوتے ہیں۔ اتنی گھٹیا باتیں اپنی کتابوں میں لکھی ہیں کہ دبر جو ہے یہ چوتڑ ہوتے ہیں، اور یہاں پر جمع میں ادبارہ آیا ہے، دبرا کی جمع ادبارہ آیا ہے، یعنی اگر ان کے والا ترجمہ مان لیا جائے تو بہت ہی غلط مطلب نکلے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ان کے ایسے گھٹیا معنی ہیں، لگائیں گے تو کچھ ایسے تراجم بنیں گے جیسے بن رہے ہیں۔ لہٰذا دوستو، جبکہ ادبارہ کا اگر میں معنی آپ سے شیئر کروں تو اس کا مطلب ہے تدبیر کرنے والا یا لائحہ عمل بنانے والے کو بھی ادبارہ کہا جاتا ہے۔ لہٰذا السجود کا معنی ہوگا ماننے یا فرما برداریوں والے جو ہے اس کے متعلق ہوگا۔ دوستو، یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں۔ اب ان آیات کا انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے شیئر کروں تو پچھلی آیتوں کو مد نظر رکھ کر اس کا ترجمہ میں نے، آپ دیکھیں بریکٹ میں بھی میں نے لکھا ہے، سلامتی دینے والے۔ لہٰذا سورہ کاف سورہ 50 ہے، اس کی آیت نمبر 39 ہے، اس میں لکھا ہے کہ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس تو اس پر ڈٹ جا یا اس پر ثابت قدم رہ جو وہ سلامتی میں داخل کرنے والے بتاتے ہیں، اور تو نے اپنے پالنے والے کے تعارف کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنا ہے۔ دوستو، ڈٹنا اس پر ہے جو سلم میں داخل کرنے والے یعنی سلامتی میں داخل کرنے والے بتاتے ہیں، اور سلامتی میں داخل کرنے والے
جو ہیں وہ الکتاب المبین کے اندر رسول، نبیین اور رب خود ہے، لہذا جس نے کتاب مرتب کی اس نے ان کے متعلق بتایا ہے۔ لہذا دوستو دوسرا یہ ہے کہ اس پر ڈٹنا ہے جو سلیم میں داخل کرنے والے بتاتے ہیں، لہذا سلیم میں داخل کرنے والے جو بتا رہے ہیں وہ پوری کائنات میں علم رکھا گیا اس سے بھی بتا رہے ہیں، اس والی کتاب سے بھی بتا رہے ہیں، تو اس پر ڈٹ جانا ہے جو سلامتی میں داخل کرنے والے بتا رہے ہیں۔ اور سلامتی میں داخل کرنے والا جو ہے وہ خالق کائنات کے کلمات ہیں جو ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں سلامتی میں داخل کرنے کے متعلق، اور سلامتی میں داخل کرنے کے منتظر ہیں، ہاں ان کو فالو کرنا پڑے گا، تو ان پر ڈٹ جانا ہے۔ اور مزید ترجمہ میں ہے اور تو نے اپنے پالنے والے کے تعارف کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں پالنے والے کی تعارف کے ساتھ، پالنے والا جو ہے اس وقت ہمیں ایک تو کائنات سے ملنے والا علم ہے جو علمی طور پر ہمارے شعور اور ہماری عقل کو بڑھا رہا ہے، اس کو پال رہا ہے، لہٰذا یہ علم جو ہے یہی ہمیں پال رہا ہے، شعوری طور پہ بھی اور عقلی طور پہ بھی۔ پالنے والے کی تعارف، اب دیکھیں تعارف یا شناخت جو ہوتی ہے وہ علم کی ہی ہوتی ہے، اور علم ہی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، لہذا جو کہے گا اس پر عملاً سرگرمی ہوگی، لہذا پالن ہار کے تعارف کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنی ہے۔ اور پالنے والے کا تعارف اس کے کلمات دے رہے ہیں، وہ رب ہیں ہمارا، وہ ہمیں پال رہے ہیں، جب ان کا پتہ چلے گا تو اس پر عملاً سرگرمی کرنی۔ مثلا میں آپ کے سامنے ایک دوسری مثال بھی رکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ رٹا ہی مارے جا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا لکھا ہے، وہ کیا عملاً سرگرمی کرے گا؟ عملاً سرگرمی تو تب سامنے آئے گی نا جب الفاظ کا پتہ ہوگا اور اس سے عمل لے لیا جائے گا کہ ہاں جی یہاں یہ لکھا ہے، اور اس پر پھر سرگرمی کی جائے گی۔ مزید اس آیت کے اگلے حصے میں ہے کہ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، خاص روشنی دینے والے کے عروج کی پہل یا شروعات اور خاص زوال کی پہل یا شروعات ہے۔ دوستو یہاں پر آپ دیکھیں خاص روشنی دینے والے کے عروج کی پہل یا شروعات ہے، یہاں الشمسی جو ہے یہ ال کے ساتھ ہے تو خاص ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں شمسی، لہذا خاص روشنی دینے والے کے عروج کی پہل ہے آپ جب رب کے جو پالنے والا ہے اس کی شناخت یا پہچان کرو گے اور علمی اور عملی سرگرمی کرو گے تو یہ آپ کی شروعات ہوگی، کیونکہ آپ روشنی دینے والے ہیں، آپ ان سے روشنی لے رہے ہوں گے، لہذا روشنی لی تو یہ جیسی ملے گی، اور آپ جو ہے روشنی جب آگے بڑھائیں گے تو روشنی دینے والے ہیں آپ جب رب یعنی پالنے والے کی شناخت یا پہچان کریں گے تو کیا ہوگا، وہاں سے ان کے ذریعے سے جب عملاً سرگرمی کرو گے تو عروج کی شروعات ہو جائے گی، لہذا آیت کے اگلے حصے میں ہے وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور خاص زوال کی پہل یا شروعات ہے، اور خاص زوال کی پہل یا شروعات تب شروع ہوگی جب آپ یا میں پالنے والے کی شناخت یا تعارف میں کچھ دوسری چیز مکس کریں گے، یعنی صبر کرنا ہے اس پر جو وہ سلامتی میں داخل کرنے والے کہتے ہیں، اور رب کی پہچان یا شناخت کے ساتھ عملاً سرگرمی کرنی ہے۔ خاص روشنی دینے والے کی عروج کی پہل یا شروعات ہو جائے گی جب عملاً سرگرمی کی جائے گی، اور خاص زوال بھی ہو سکتا ہے اگر ان پر عمل نہ کیا جائے یا ان کے ساتھ ملا کر کچھ دوسری چیزیں پیش کی جائیں، لہذا خاص زوال کی پہل یا شروعات ہے۔ اب مزید ہم دیکھتے ہیں اگلے والی آیت سورہ کاف کی 40، اس میں ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور خاص اندھیرے لمحوں یا اندھیر نگری چوپٹ راج ہے تو پھر بھی تو نے عملاً سرگرمی کرنی اور فرما برداریوں کی تدبیریں کرنی ہیں،
या फरमाबरदारियों का लायहाए अमल देना है। दोस्तों यहाँ हमें जो पता चल रहा है खुलासा है, और ख़ास अंधेरे लम्हों या अंधेर नगरी चौपड़ राज हो, तो जैसे हमारे मुआशरे में अंधेर नगरी चौपड़ राज है, अंधेर नगरी मची हुई यानी लूट मची हुई है, अंधेर नगरी चौपड़ राज है, तो फिर भी क्या करना है, अमलन सरगर्मी करनी है, फसब्बिह सब्बिह करनी है। लिहाजा तूने अमलन सरगर्मी करनी है, अंधेर नगरी चौपड़ राज ही भले क्यों ना हो, और फर्माबरदारियों की तदबीरें करनी है या फर्माबरदारियों का लायहाए अमल बनाना है। अब फर्माबरदारियाँ जो हैं हमारे लिए, वो एक तो कायनात बनाने वाले का जो इल्म है वो कायनात में वहाँ से ली जाएंगी, और दूसरा इस किताब से ली जाएंगी जिसने मुरत्तब की, उसने लिखी है। लिहाजा ये फर्माबरदारियाँ जो हैं ये ली जाएंगी, और इनमें जो इनके अंदर जो तदबीरें लिखी हैं वो करनी है। लिहाजा फर्माबरदारियों की तदबीर करनी है। फर्माबरदारी ली, अब तदबीर जो अमलन सरगर्मी यानी सब्बाह की सूरत में होगी वो अप्लाई कर दी जाएगी। लिहाजा लाया अमल बनाना है उन तदबीरों से अपना कि किस तरह आपने चलना है लेकर। मज़ीद दोस्तों मैं आपसे दोबारा इसका तर्जुमा शेयर करूँ तो वमिनल लैली फसब्बिहहु व अदबार सुजूद, और ख़ास अंधेरे लम्हों या अंधेर नगरी चौपड़ राज है, तो फिर भी तूने अमलन सरगर्मी करनी और फर्माबरदारियों की तदबीरें करनी है या फर्माबरदारियों का लायहाए अमल देना है। अब फर्माबरदारियाँ जैसा कि मैंने पहले कहा कि अलकिताब में है या कायनात में है, तो उनका लायहाए अमल देना है कि हाँ जी ये यहाँ ये चीज़ आ रही है इल्मी तौर पे, और यहाँ ये है, इसका लायहाए अमल बना के देना ताकि उसके मुताबिक सब्बिह यानी अमलन सरगर्मी की है। सब्बिह के मानी ही अमलन सरगर्मी करना है। दोस्तों ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें सुजूद जो है ये माथा ज़मीन पर लगाकर कानों के पास हाथ रखना नहीं है, बल्कि फर्माबरदारियाँ हैं या मानना है, और अदबारा के मानी है तदबीर करना, या इसके दूसरे मानी है लाहे अमल देना। लिहाजा दोस्तों ये लाहे अमल देना जो है ये सब्बिह है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि मनकों वाला हार जिस पर अल्लाहु 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 पढ़ते वो गेड़ना है या कुछ और करना है। सब्बिह के मानी आपके सामने है। लिहाजा इस लेक्चर पर कोई सवालात हैं तो आप हमसे ज़रूर कर सकते हैं कमेंट में आकर। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।